الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 87 سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ یہاں سے 82 سے ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 82 سے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، تأمل الامثلۃ، مثالوں پر غور کریں، ثم اجب، پھر جواب دیں، عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے، مستعملا اما، اما کو استعمال کرتے ہوئے۔ اما کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو لفظ اما ہے یہ تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اما کے ذریعے سے آگے جو گزشتہ جملہ ہوتا ہے، اما سے پہلے والا جملہ ہوتا ہے، اما کے ذریعے سے اس جملے کی تفسیر کی جاتی ہے۔ این تسکنون، اب مثالوں پر غور کریں، کہتے ہیں پہلی مثال ہے این، کہاں، تسکنون، تم سب رہتے ہو۔ تسکنون کیا صیغہ ہے؟ صیغہ کیا ہے؟ جب صیغے کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو جب فعل کے بارے میں پوچھا ہے تو فعل ہوتا ہے مضارع، اور جب کہا جائے صیغہ کیا ہے تو صیغہ بتاتے ہیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جمع، آگے مذکر یا مؤنث ہے؟ جی ہاں، آگے ہے فعل، فعل کیا ہے اس کا؟ فعل مضارع، معلوم یا مجہول؟ معلوم، معلوم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے معلوم؟ جس میں کام کے کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ این تسکنون، تسکنون فعل ہے، فعل مضارع معلوم، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم یا معروف ایک ہی بات ہے۔ آگے جواب دے رہے ہیں کہ ہم سب کہاں رہتے ہیں۔ اخوتی یسکنون، میرے بھائی رہتے ہیں، فی مہاجع الجامعات، جامعہ کے ہاسٹلز میں۔ مہاجع یہ جمع ہے مہجعن کی، اور مہجع یہ لفظ ہجع سے لیا گیا ہے، اور ہجع کا معنی ہوتا ہے لیٹنا، سونے کے لیے لیٹنا، اور مہجع لیٹنے کی جگہ، اس کی جمع آتی ہے مہاجع، یعنی ہاسٹل جہاں رہائش ہو۔ مہاجع الجامعات، جامعہ کی رہائش، جامعہ کے ہاسٹلز۔
اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے، اما رہا یا جہاں تک تعلق ہے، اردو زبان میں ایک پرانا لفظ ہے جو اما کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اے پر. بہت پرانا لفظ ہے، شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنا ہو. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے اے پر، لیکن استعمال نہیں ہوتا. اما جہاں تک تعلق ہے یا رہا میں، فَأَسْكُنُ بس میں رہتا ہوں، مع قریب لی اپنے رشتے دار کے ساتھ. قریبی رشتے دار کے ساتھ نہیں کہیں گے، قریب لی کا معنی ہی رشتے دار ہے. فَأَسْكُنُ فا تو جزائیہ ہے، اما انا یہ ان تفسیریہ ہے. ان کہاں ہے؟ ان تو نہیں ہے، اما ہے، اما تفسیریہ. کیا ویڈیو یا آڈیو میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے، تو اما کے بعد فا آتی ہے کہ جس کو فا جزائیہ کہتے ہیں. اما کے بعد جب جس لفظ کی تفسیر کی جاتی ہے جس لفظ کے ذریعے سے، تو اس کے اوپر فا داخل کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اما بعد آگے فإن، فا داخل کرتے ہیں. اما بعد فإن خیر الحدیث. اما جس لفظ کے اوپر داخل ہوتا ہے تو وہ شرط ہوتی ہے، اور اما کے بعد کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں. اما جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں، اور شرط کے بعد کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو جزا کہتے ہیں، اور اس کے اوپر فا داخل کرتے ہیں تو اس کو فا جزائیہ کہتے ہیں. اما یعنی جبکہ میں نہیں، اما کا معنی ہے جہاں تک تعلق ہے یا رہا. ہاں، جواب شرط بھی کہہ سکتے ہیں. آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کو بلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر کیوں پریشان کریں بیچارے کو، تکلیف دیں. ٹھیک ہے، تو آگے جو مثال نمبر 2 ہے اس کی طرف آتے ہیں. اتعارف الانگلیزیت، کیا تم انگریزی کو جانتے ہو؟ یہ جو ہم اردو میں گاف استعمال کرتے ہیں یا ہم جو ہے وہ غین استعمال کرتے ہیں، غین یا گاف، تو غین تو عربی میں پہلے سے موجود ہے، گاف نہیں ہے نا، تو اس لیے عربی میں اس کی جگہ پر جو ہے وہ گاف کی جگہ پر جو ہے وہ غین استعمال کرتے ہیں، یا پھر کاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. کاف انکلیزیت، یہ انگریزی جو ہے وہ اسی ہی کو انہوں نے عربی بنایا ہے. الانکلیزیہ یہ انگریزی لفظ کو انہوں نے عربی بنایا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عربی زبان میں یہ جو جیم ہے، بالخصوص مصری زبان مصر میں، تو اس کو گاف کر کے پڑھتے ہیں. جسے انجلیزیہ تو اس کو انگلیزی ابھی پڑھیں گے، اور انجلیزیہ یعنی گاف کی جگہ پر جیم بھی استعمال کرتے ہیں. فَأَعْرِفُهَا جَيِّدًا، جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے، اتعارف الانگلیزیت والفرانسیت، کیا تم پہچانتے ہو جانتے ہو انگریزی اور فرانسیسی زبان کو جیدن اچھی طرح. یا حامد اے حامد، اے حامد کیا تم انگریزی اور فرانسیسی زبان اچھی طرح جانتے ہو؟ جواب دیتا ہے. اب ہر ایک کی وضاحت کرنے کے لیے تفسیر بیان کر رہا ہے. امل انگلیزیت، جہاں تک
ताल्लुक है अंग्रेजी ज़बान का, फ़आरिफ़ुहा जय्यदन, बस मैं उसे जानता हूं अच्छी तरह। व अम्मल फ़्रांसिय्यत, तो जहां तक फ्रांसीसी ज़बान का ताल्लुक है, फ़दरस्तुहा क़ब्ल सनवातिन, बस मैंने उसे पढ़ा कुछ साल पहले, क़ब्ल सनवातिन कुछ साल पहले। वलाकिन्नी नसीतुहल आन, और लेकिन नसीतु मैं भूल गया, हाँ उसे अल आन अभी, और लेकिन मैं अभी उसे भूल चुका हूं। मिसाल नंबर 3 है, बिकम हादल किताब व हादिहिल मजल्लत, कितने का है, कितने की है ये किताब और ये रिसाला। अल इंकलेजियतु, इसलिए कि ये अम्मा के बाद लफ्ज मुब्तदा है, ये मरफू है। बिकम हादल किताबु व हादिहिल मजल्लतु, कितने की है ये किताब और ये रिसाला। अम्मल किताबु फहुवा बि अशरती रियालातिन, अशरती को आशराती भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। जहां तक किताब का ताल्लुक है तो वो 10 रियाल की है। वह अम्मल मजल्लतु, और जहां तक रिसाले का ताल्लुक है, फहिय बिसलासति रियालातिन, बस वो 3 रियाल का है। अब आपने ये 3 मिसालें पढ़ ली। जी, रियालात रियालुन की जमा है। व अम्बल मजल्लत फहिय बिसलासत, ये इसके रियालातुन, ये जो वजन है ये इसको हम उसको जमा मोनस कहेंगे। जमा मोनस सालिम के वजन पर है, वैसे जमा मोनस सालिम ही का इसको एराब दिया जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ असल में मामला ये है कि वो जो आदत के बारे में हमने पढ़ा था, वो सारे अहकामात जो शुरू होते हैं तो वो शुरू होते हैं 3 के बाद से। सलासतु रिजालिन अरबातु रिजालिन, ये ऐसे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी यही मामला है। वो जो मुखालिफ होता है तो वो अदद वो 11 से शुरू होता है, जिसे अहद अशरा रजुलन, बल्कि 13 से, उसमें भी 11 और 12 में भी अदद और मादूद मुवाफिक होते हैं। हम कहते हैं 13 तालिब इल्म, तो यूं कहते हैं सलासत अशरा तालिबन, सलासत अशरा तालिबन, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 रियाल। हमने जब आदत पढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त ये जिक्र किया था कि 1 और 2 में जो अदद होता है वो मौसूफ होता है, और जो यानी मादूद जो होता है वो मौसूफ होता है, और अदद उसकी सिफत होती है। जैसे तालिबुन वाहिदुन, तालिबानी इस्नानी, तो इसमें जो मादूद है वो तालिब है, और आगे जो उसकी वाहिद है या इत्नान ही है उसकी सिफत के तौर पर आया है। और उसके बाद 3 से लेकर 10 तक जो मादूद होता है वो जमा होता है और मजरू होता है, और वो बाद में आता है, और अदद पहले आता है। जैसे सलासतु रिजालिन, सलासतु तुल्लाबिन, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर भी यही है। हाँ, ये है कि सिर्फ इतना है कि सलासतु रियालातिन। आपका सवाल ये है कि रियालातिन जो है ये जब मुअन्नस है तो सलासति मुअन्नस क्यों आया है, ऐसा ही है। जी हाँ, क्योंकि ये रियालातिन ये जो लफ्ज है असल में ये जमा मुअन्नस हकीकी नहीं है, इस वजह से। अम्मा के बाद वाले लफ्ज का एराब क्या होगा। अम्मा के बाद वाला जो लफ्ज है वो मुब्तदा होने की वजह से मरफू होगा। आपको समझ आ रही है गुफ्तगू? आपने कितना पढ़ा हुआ है जी?
آن لائن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْمَجَلَّةُ فَهِيَ بِثَلَاثَةِ رِيَالَةٍ. اب ایسا ہے کہ آنے والی جو مثالیں ہیں تو ان مثالوں میں لفظ اما لگانا ہے، اور اما کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو مرفوع پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو لفظ ہے تو اس کے اوپر فا داخل کریں گے. این المستشفی، پھر سے مسئلہ ہو رہا ہے آواز میں. این المستشفی، اسپتال کہاں ہے. وَأَيْنَ مکتب البرید، اور ڈاک خانہ کہاں ہے، پوسٹ آفس کہاں ہے. اما المستشفی فہو، وَأَمَّا مَكْتَبُ الْبَرِيدِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ السُّوقِ. أَيْنَ الْمُسْتَشْفَى، أَيْنَ الْمُسْتَشْفَى، ہسپتال کہاں ہے. أَيْنَ یہ خبر مقدم ہے اور المستشفى یہ مبتدا مؤخر ہے. ضروری نہیں کہ أَيْنَ خود عمل نہیں کرتا. أَيْنَ یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور سوال کرنے کے لیے آتا ہے. أَيْنَ بذات خود عمل نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، ہم دوہرا دیتے ہیں. این المستشفی و این مکتب البرید. اما المستشفی فہو، اما المستشفی فہی، بلکہ مستشفی تو مؤنث ہے نا، المستشفی مؤنث ہے تو ہم فہی استعمال کریں گے. اصل میں یہ جو آپ نے مشورہ دیا، مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن جب ہم مائک کھولتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو کلاس ہوتی ہے نا، یہ اتوار بازار کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہر طرف سے جو ہے وہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایک جو ہے وہ اس کے پیچھے پھر اس کے سارے گھر والے، اس کے پاس مہمان آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تبصرے، کوئی کپڑے استری کر رہا ہے، کوئی کھانے بنا رہا ہے، تو وہ سب کچھ اس کلاس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ کون پڑھے گا تو یہاں 100 کے قریب جو طلبہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اکثر کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کو تلاش کریں اور تاکہ ہم اس کو جو اس کا مائک کھول دیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ان مثالوں کو حل کرتے ہیں. اما المستشفی فہی امام ذاک المسجد، جہاں تک ہسپتال کا تعلق ہے تو وہ اس مسجد کے سامنے ہے. وَأَمَّا مَكْتَبُ الْبَرِيدِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ السُّوقِ، جہاں تک ڈاک خانے کا تعلق ہے تو وہ بازار کے قریب ہے. فی ای کلیۃ یدرس حامد و عثمان، کون سے شعبے میں حامد اور عثمان پڑھتے ہیں. جی، اس سے کون حل کرے گا. جی، اما حامد
فهو يدرس في كلية التجارة وأما حامد أما عثمان فيدرس في كلية الطب یا فهو يدرس في كلية الطب. اور نمبر 3 مثال ہے أين ذهب أبوك وأخوك، کہاں گئے آپ کے ابو اور آپ کے بھائی، کہاں گیا آپ کا ابو اور آپ کا بھائی. تو یہاں پر جو ابن ہے اور اخن ہے جواب دیتے ہوئے اس کی نسبت یا متکلم کی طرف کریں گے. جی اس کا جواب دیجئے. اما ابی، اما ابی فہو ذہب الی المستوصف و اما اخی فہو ذہب الی الصیدلیۃ. جہاں تک میرے ابو کا تعلق ہے تو وہ گئے ہیں کلینک کی طرف، اور جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے تو وہ گئے ہیں فارمیسی کی طرف. تأمل الامثلہ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کریں. جاء اخی من مکہ، آیا میرا بھائی مکہ سے. مثال 2 میں التجارہ، کلیت التجارہ، یہ بزنس یا پھر ہم اکانومی یا پھر جو بھی جو ہے وہ جو اس کے لیے جو کچھ لفظ استعمال کریں، کوئی ایسا لفظ کہ جو اس کے اوپر دلالت کرے. ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے اس حوالے سے؟ جس میں خرید و فروخت اور تجارت کے حوالے سے کامرس کہتے ہیں اس کو، MBA. ٹھیک ہے، بزنس مینجمنٹ. ٹھیک ہے. المستوصف کلینک. جاء اخی من مکہ تھا، آیا میرا بھائی مکہ سے. یہ جو لفظ ہے جاء اخی من مکہ تھا یعنی میرا ایک بھائی آیا مکہ سے. اب اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا ایک بھی بھائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بہت سارے بھائی ہوں، ان میں سے کوئی ایک آیا. لیکن یہ جو کہیں گے جاء اخ لی من مکہ، آیا میرا بھائی مکہ سے، تو اس کا معنی یہ ہے جاء احد اخوتی، میرا ایک بھائی آیا. اب زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، صرف اتنا سمجھیں کہ جاء اخی من مکہ یا جاء اخ لی من مکہ یا جاء احد اخوتی، تینوں طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ذهبت لزیارت صدیقی، میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا. یہ جملہ بھی صحیح ہے. ذهبت لزیارت صدیق لی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، صدیقی بھی کہہ سکتے ہیں. صدیق لی، اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا. اور لزیارت احد اصدقائی، اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کی زیارت کے لیے گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. مکہ جی ہاں مبنی ہے. لی کا معنی ہوتا ہے اپنا یا میرا. اسکن مع قریبی، میں جاؤں گا. اذهب،
مکہ مکہ یہ غیر منصرف ہے، مکہ غیر منصرف ہے، مبنی نہیں، مکہ غیر منصرف ہے۔ دو سبب پائے جاتے ہیں، علم اور تانیث۔ اسی طرح ایک ہے جملہ اسکن مع قریبی، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسکن مع قریب لی، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں۔ مع احد اقربائی، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہتا ہوں، سب کا معنی ایک ہی ہوگا۔ الکلمات الجدیدۃ، کچھ نئے کلمات ہیں۔ درس یدرس، پڑھنا۔ سکن یسکن، رہنا۔ شکر یشکر، شکر ادا کرنا۔ نزل ینزل، اترنا۔ بحث یبحث، تلاش کرنا۔ سعید یسعد، چڑھنا۔ عرف یعرف، پہچاننا۔ مات یموت، مرنا۔ نسیت، میں بھول گیا۔ قریب، اس کی جمع اقربا آتی ہے، معنی ہے رشتہ دار۔ عنوان، اور اس کی جمع عناوین آتی ہے، ایڈریس کو کہتے ہیں۔ بطاقت، جمع بطاقات، معنی کارڈ۔ محطۃ، جمع محطات، معنی اسٹیشن۔ ثوب، جمع ثیاب، کپڑا۔ ثوب کپڑا اور ثیاب کپڑے۔ رسالۃ، خط، جمع رسائل۔ بحث یبحث کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، اور بحث کرنا اس کا معنی بھی یہی تلاش کرنا ہی ہے، کیونکہ جب وہ انسان بحث کرتے ہیں تو کسی چیز کو تلاش کر کے اور کسی حق کے نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپس میں کسی موضوع پر جو بحث ہو رہی ہوتی ہے اس کو بحث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی نتیجے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھول نہیں گیا، ابھی یہ بہت سارے الفاظ آنی سے آ رہے ہیں۔ حلاقن، معنی ہوتا ہے نائی، اور اس کی جمع ہے حلاقون۔ مستوصف، یہ وصف سے لیا گیا ہے، اور جہاں پر بیماری کو بیان کر کے اور اس کے لیے علاج تجویز کیا جائے، ہسپتال سے چھوٹی جگہ جس کو ہم کلینک کہتے ہیں۔ صیدلیۃ، فارمیسی، میڈیکل اسٹور۔ ارز، چاول۔ قادم، آنے والا۔ خیل، جمع خیول، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں۔ سعد کا معنی ہوتا ہے، سعید کا معنی ہوتا ہے چڑھنا۔ سعید یسعد، چڑھنا۔ جی، خیل گھوڑے۔ والخیل والحمار، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، الحمار گدھے کو۔ جی، آواز سمجھ نہیں آ رہی؟ حسان بھی گھوڑے کو کہتے ہیں، جی۔ قادم، آنے والا۔ صیدلیۃ، فارمیسی۔ عرف یعرف، پہچاننا۔ رسالہ، خط۔
مرکب کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ مرکب کا ویسے معنی ہوتا ہے جڑا ہوا. الدرس الثانی عشر 12واں سبق. مائک ہے آپ میں سے کسی کے پاس؟ آپ پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں جی. لے مائک، یہ آگے رکھا ہوا مائک. الارز چاول کو بولتے ہیں. حامد ماذا تفعلین یا ام احمد. تھوڑا قریب کریں، دیکھیں مائک چل رہا ہے، اس کو آگے. جی. حامد ماذا تفعلین یا ام احمد. یا ام، آگے کیا پڑھیں گے؟ احمد. احمد، صحیح. ام احمد کیا معنی کریں گے؟ ماذا تفعلین یا ام احمد. کیا کرتی. ماذا تفعلین کیا کرتی. کیا کر رہی ہیں؟ کر رہی. اے ام احمد. ام احمد ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس. جی، یہ سوال پوچھ رہے ہیں. مرکب ایک ہوتا ہے مرکبن اور ایک ہوتا ہے مرکب. اب پتہ نہیں کیا آپ پوچھ رہے ہیں. تو مرکب کا معنی ہوتا ہے سواری، اور مرکب کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، جڑا ہوا. جدا ہوا نہیں، جڑا ہوا، آپس میں ملا ہوا. مرکب جسے کہتے ہیں مرکب اضافی. دو لفظ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک کی دوسری طرف نسبت ہے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. احمد غیر منصرف ہے. جی. ماذا تفعلین یا ام احمد، اے ام احمد آپ کیا کر رہی ہیں؟ ام احمد جواب دیتی ہیں جی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ أم أحمد أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. میں ڈھونڈ رہی ہوں دوائی الذي وہ جو أخذته لی تھی میں نے من المستشفى ہاسپٹل سے امسی کل. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جو آن لائن ہے ان تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. حامد هو على المكتب في غرفتي. ہوا وہ علی المکتبی ڈیسک پہ ہے، فی غرفتی کمرے میں، میرے کمرے میں. میرے کمرے میں. کیفا حالک اليوم، کیا حال ہے آج. کیف آگے حالو کا پڑھیں گے یا حالو کی پڑھیں گے؟ حالو کی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیفا حالک اليوم، کیسے حالو کا حال ہے آپ کے، حالو کی حال ہے آپ کے، یوم آج. لعلک امید ہے، لعلکی امید ہے، یوم آج، احسن آپ بہتر ہوں گے. نعم ام احمد، نعم انا اليوم احسن والحمد للہ. احمد غیر منصرف کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سے سبب پائے جاتے ہیں؟ احمد یہ تو ہے کہ غیر منصرف ہے، اب کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ غیر عرب نام ہے. ایک تو یہ کہ یہ احمد افعلو کے وزن پر ہے، فعل کے وزن پر ہے، وزن فعل اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ نام ہے، علم اور وزن فعل دو سبب پائے جاتے ہیں. تو زید غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک وصف تو ہے علم، اور کسی اور جو ہے وہ یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی اور سبب نہیں پایا جاتا. آگے کیا کہتی ہے ام احمد؟ نعم جی، انا اليوم آج میں، احسن بہتر ہوں، والحمدللہ اللہ کا شکر.
متا والحمدللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. جی یہ میں اکثر جو ہے یہ لفظ جب کسی سے کہتے ہیں ترجمہ کریں دوسرا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. جب ہم اردو میں جسے بولتے ہیں نا میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو انا الیوم احسن والحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. متا کب تذهبین آپ جائیں گی الی المستشفى ہاسپٹل کی طرف. ساذهب بعد میں جاؤں گی بعد ساعت کچھ گھنٹے بعد انشاءاللہ. بعد ساعت واحد ساعت. احسن کا مؤنث کیا ہے؟ ویسے تو یہ لفظ احسن و افعال کے وزن پر ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو لفظ ہے احسن یہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی وصف کا معنی دیکھتے ہوئے مؤنث کے لیے بھی اور پھر یہ کہ حال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا. مع من تذهبین کس کے ساتھ آپ جائیں گی؟ سأذهب مع احمد میں جاؤں گی احمد کے ساتھ. اور کیا تعریفین الطبیبۃ التي ذهبت الیها امس. کیا آپ جانتے ہیں طبیبہ کو التی وہ جو ذهبتی گئی تھی الیہا التی وہ جو ذهبتی گئی تھی الیہا اس کی طرف ان کے پاس امسی کل جن کے پاس آپ کل گئی تھی آپ ان کو جانتے ہیں. امسی یہ جو لفظ ہے یہ مبنی علی الجر ہوتا ہے اور کلام کے اندر ظرف واقع ہو رہا ہوتا ہے. نعم اعرفها میں انہیں جانتی ہوں. اسمها الدکتورۃ سعاد نام ان کا سعاد ہے. یقولون وہ یقولون لوگ کہتے ہیں انہا بے شک وہ احسن طبیبۃ اچھی طبیبہ ہے فی المستشفى احسن طبیبۃ سب سے اچھی طبیبہ ہے. سب سے اچھی طبیبہ ہے فی المستشفى ہاسپٹل میں. ماذا تفعلون یا ابنائی اے میرے کیا کر رہے ہیں آپ میرے بیٹے. ابناؤ بیٹا. نکتب میں نکتب الواجباتی اس کا سر مجھے نہیں پتا. جی نکتب الواجباتی جی ہاں نکتب کیا معنی ہے؟ نکتب ہم لکھ رہی ہیں ہم لکھ رہے ہیں بیٹے سے پوچھا ہے. جی. الواجبات واجبات الواجبات کا معنی ہوتا ہے ہوم ورک. کلام میں ظرف آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کس زمانے میں واقع ہوا تو اس کے لیے ظرف کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ظرف کا معنی ہوتا ہے مفعول. اور کیا تفہمون آپ اسے سمجھ رہے ہیں دروسا جیدن نئے درس کو. الدروس اسباق سبق کی جمع اسباق نئے اسباق کو نہیں وہ جدید کا معنی ہوتا ہے نئے. جیدن کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح. کیا آپ سمجھ رہے ہیں اسباق کو اچھی طرح. نعم نفہمها جیدن والحمدللہ جی میں سمجھ رہا ہوں انہیں. نفہمها کیا صیغہ ہے؟ نفہم سمجھ جمع کا صیغہ ہم ہے سمجھ رہے ہیں اور جمع متکلم مذکر اور مؤنث اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں. صیغہ جمع متکلم ہے. جیدن اچھی طرح جی الحمدللہ. حامدن ای سورت ٹھیک ہے آگے کوئی اور پڑھے گا؟ فاطمہ عزیز آپ اس کو پڑھیے. ظرف ویسے منصوب ہوتا ہے وہ ظرف منصوب ہوتا ہے کہ جو معرب ہو جو مبنی ہو تو وہ اپنی حالت پر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے روحن مطہر آپ اس کو پڑھیے یا روحان مطہر پتہ نہیں کیا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ میرے بیٹے کا نام ہے. معذرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام احمد نعم عارف نہیں یہ تو ہو گیا تھا.
حامد أتفهمون الدروس جيدا؟ الأبناء نعم نفهمها جيدا والحمد لله. حامد أي سورة تحفظون الآن؟ کون سی سورت آپ سب حفظ کر رہے ہیں اس وقت؟ تحفظون یعنی الآن آپ سب ابھی، اسی وقت، اس وقت یہ ظرف ہے نا سر، یہ حال ہے. الآن کا معنی کریں گے ابھی، اور اس وقت کا معنی کرتے ہیں فی هذا الوقت. اچھا سر یہ ظرف ہے کیا ہے، حال ہے؟ جی یہ ظرف ہے یا حال ہے؟ یہ یہاں پر الآن ظرف ہے. ظرف ہے، ٹھیک ہے. اچھا احمدن ہوگا سر یا احمدو ہوگا؟ احمد غیر منصرف ہے اس لیے. اما انا فاحفظ سورة الملک واما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. نہیں قلمی، قلمی پڑھیں گے. اما جہاں تک میرا سوال ہے، انا میں، احفظو پس میں حفظ کر رہا ہوں سورۃ الملک، سورہ ملک. و اما اور وہ جو، جہاں تک ان کا تعلق ہے، ہاؤلائی ان سب کا، فیحفظون پس وہ سب حفظ کر رہے ہیں سورۃ القلم، سورہ قلم کو. ٹھیک ہے، ہاں بارک اللہ مجھے فیکم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو ان کے علاوہ سعید احمد، آپ تیار ہیں؟ سعید یا سعید هل انت مستعد؟ شفق حسن، السلام علیکم. وعلیکم آواز آئی السلام. شیخ؟ جی بالکل. حامد وماذا تفعلن انتن یا بناتی؟ البنات نحن الآن نلعب. حامد افی وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ البنات نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. جی ترجمہ کون کرے گا؟ ترجمہ بھی کیجئے. وماذا تفعلن انتن یا بناتی، ترجمہ کیا ہے؟ وماذا اور کہاں تک وماذا تفعلن کر رہی ہیں، انتن آپ لوگ، تم لوگ، یا بناتی اے بیٹیاں. وماذا، تھوڑا سانس لیں. سعید احمد تھوڑا رک کر. جی شیخ صاحب. وماذا، وماذا اس کا کیا معنی ہے؟ اور جہاں تک تفعلنا ہم کر نہیں، رہے ہیں، ہم کر رہی ہیں. وہ اما کا معنی ہوتا ہے جہاں تک، ماذا کا معنی ہوتا ہے و، اور ماذا اور کیا. آپ کیا سوال، وماذا اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ تفعلنا انتن تم، یا بناتی اے بیٹیاں آپ میری. مکس اپ کر رہے ہیں ترجمے میں. وماذا اور کیا، تفعلنا تم سب کر رہی ہو یا آپ سب کر رہی ہیں، انتن تم، یا بناتی اے میری بیٹیاں، اے میری بیٹیوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آگے. نحن ہم، الآن اس وقت، ابھی، نلعب کھیل رہی ہیں. صحیح. حامد افی وقت العمل تلعب؟ کیا یہ وقت عمل فی کھیل وقت کا ہے؟ العمل، کیا یہ وقت جو ہے وہ کھیلنے کا ہے؟ نہیں، افی وقت العمل، عمل بولتے ہیں کام کو. کیا کام کے وقت، افی وقت کیا العمل جی کام کے وقت میں. تلعب کھیلنے کا ہے. تلعبنا کیا صیغہ ہے؟ تم لوگ.
तलअबन, आप लड़कियां। में से कौन बताएगा कि ये सीगा क्या है? फेल है ये, और ये सीगा है जमा का। मुज़क्कर है या मोनस है? मोनस, जमा मोनस। ठीक है। और गायब है या हाजिर है? गायब, हाजिर 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 का हाजिर, सेगा है, जमा हाजिर। मुअन्नस हाजिर। ठीक है। तलअबन, तुम सब खेल रही हो, पीर बाजार शुरू हो गया। आगे। बता तकरान दुरूसा, कब असबाक को, दुरूस को, सबक को पढ़ोगियां। सही। व मता, और कब तक्तुबना वाजिबात, तक्तुबनल वाजिबात है, और कब होमवर्क या घर का काम जो मदरसे या स्कूल से मिला है वो करोगी। बता तक्तुबनल वाजिबात, तुम होमवर्क कब लिखोगी। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। तौकीर, आप हाजिर हैं? तौकीर। हमना खान। ठीक है, तौकीर आप पढ़ें। हम सर मैं ना पढ़ूं? जी ठीक है, तौकीर ने देर कर दिया, आप शुरू कीजिए। अल बनातु, बेटियां, नहनु क़राअना दुरूसा, हम नहनु हमने क़राअना पढ़े हैं, अद्दुरूसा अस्बाक, व कतबनल वाजिबाती और हमने लिख लिया है होमवर्क, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हामिदुन अहसनतुन्ना या बनाती, बहुत अच्छा है मेरी बेटियों। हा कज़ा, इसी तरह तफ़अलु तिलमीज़ातुल मुज्तहिदातु, तफ़अलु तुम बनोगी। हाँ कदा, इसी तरह। तफ़अलु करती हैं, इसी तरह तफ़अलु करती हैं। करती हैं। अतिलमीज़ातु शागिर्दे, अल मुज्तहिदातु मेहनती। सही। मता कब, तज़हबना तुम जाओगी, लिज़ियारती खालती कुन्ना, अपनी खाला की जियारत के लिए। अतारिफना, क्या तुम जानती हो, अन्नहा मरीज़तुन, कि बेशक वो मरीज़ा हैं या बीमार हैं। अल बनातु, बेटियां, नाम जी हाँ, ज़ालिक, हम इस बात को पहचानती हैं। निघत, शफा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। निघत परवीन। पढ़े सर। जी। अल बनातु, बेटियां, नाम जी हाँ, नारिफु ज़ालिक, हम पहचानती हैं इसे या हम जानती हैं इसे। शफाह अल्लाहु, अल्लाह उन्हें शिफा दे। सनज़हबु, अनकरीब हम जाएंगी, लिज़ियारतिहा, उनकी ज़ियारत के लिए। हाज़ल मसाआ, इस शाम को, आज शाम। आज शाम को इंशाअल्लाह। हामिदुन या अहमदु, ए अहमद, अतारिफु, क्या तुम जानते हो, मता यरजिउल जीरानु मिन मक्का, तब वापिस आएगा जिरान मक्का से, यही जी है। थोड़ा स्लो पढ़िए। और अतारिफो, क्या आप जानते हैं, मता यरजिउ, कब वापस आएंगे। अलजीरानो, ये जारुन की जमा है। अलजीरानो माना पड़ोसी, जारुन एक पड़ोसी, अलजीरानो बहुत सारे पड़ोसी, हमसाए। ठीक। में मक्का था, मक्का से। अहमदु, अहमद, कौला कहा, ली मुझे, यूसुफु, यूसुफ ने, इन्नना, बेशक हम, सनरजिउ, अनकरीब हम जाएंगे, अनकरीब, हम जाएंगे, नरजिउ, रुजू नरजिउ का हम माना होता है, वापिस जाएंगे, जी हाँ, वापस आएंगे। हम अनकरीब हम वापिस आएंगे। फिल उसबुइल कादिम, आने वाले हफ्ते में। अजुन्नु, मैं समझता हूँ, अन्नहुम, बेशक वो, सयरजिऊना, अनकरीब वो वापिस आएंगे, यौम सब्ती, हफ्ते के दिन, इंशाअल्लाह। ये तो लफ्ज है शफा अल्लाह, ये लफ्ज असल में फेल है।
शफा यशफी माना होता है शिफा देना, शफा फेल है। जिस तरह शफा य था असल में ज़रबा के वजन, शफा यशफू नसरा के वजन पर था, शफा यशफू यू, ठीक है ना। तो शफा बल्कि ये शफा यशफी है तो ज़रबा यज़रब के वजन पर है। बहरहाल तो ये फेल है शफा, ठीक है, और ये इस्म नहीं है। जब हम उर्दू में बोलेंगे इसका मस्दर होता है फिर शिफा। लफ्ज शफा अगर शीन फा अलिफ और आखिर में हमजा हो, शफाउन शफाउन, तो उसका माना होता है, या शफा सिर्फ लफ्ज शफा हो तो उसका माना होता है गड्ढे का किनारा, जबकि शिफाउन का माना होता है शिफायाब होना। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ना, वशफी अंत शाफी, वशफी तो ये अमर का सीगा है, ठीक है ना। जैसे इजरिब अमर का सीगा है तो वशफी ये भी अमर का सीगा है। तो सर हम किसी को दुआ देंगे तो शफा अल्लाह कहेंगे या शिफा अल्लाह कहेंगे? अगर फेल इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे शफा अल्लाह, और अगर इसम इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाए। वो फिर लफ्ज इसम शीन के जेर के साथ इस्तेमाल करेंगे। तमारीन शुरू कर रहे हैं। सहीह मा यली, ये जो लफ्ज है असल में फेल है शफा यशफियु, शफा यशफियु। अरबी का एक कायदा है कि जब वाव या मुतहर्रिक हो और वाव और या से पहले वाला जो लफ्ज है उसके ऊपर जबर हो तो उसको अलिफ में तब्दील कर देते हैं उस वाव या को। जैसे क़वलह, वाव या मुतहर्रिक हो, या भी मुतहर्रिक है वाव भी मुतहर्रिक है, और उसका जो मा कबल है वाव और या से पहले जो है वो जबर हो। यहां पर भी जबर है फा पर, यहां जबर है काफ पर, तो उस वाव और या को अलिफ में तब्दील कर देते हैं तो हो जाएगा काल, और ये हो जाएगा शफा। ये कायदा है, समझ आया? ये शफा या से हो गया शफा, कबल से हो गया ये काल, और आगे मुजारे था यशफियु। आखिर में फेल या के ऊपर अगर जम्मा हो और या आखिर में वाक़ हो रही हो तो उस जम्मे को हज़फ कर देते हैं, क्योंकि या पर जम्मा भारी होता है, यशफी हो जाएगा यशफी। ये हो गया फेल। अगर हम कहेंगे अल्लाह ताला उसे शिफा दे, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अल्लाह ताला उसे शिफा दे, तो उसको यूं लिखेंगे अल्लाह ताला, उर्दू में अगर अल्लाह ताला उसे शिफा दे तो फिर शीन के नीचे जेर पढ़ेंगे शिफा दे यूं। और अगर फेल इस्तेमाल कर रहे हैं शफा यशफी, अरबी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे शफा और आगे लफ्ज हो इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर के लिए और हा इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस के लिए। हम कहेंगे शफाहुल्लाह मुज़क्कर के लिए, शफाहल्लाह मुअन्नस के लिए। जब फेल इस्तेमाल करेंगे तो शीन की जबर के साथ, मस्दर इस्तेमाल करेंगे तो शीन की ज़ेर के साथ। उर्दू में हम मस्दर इस्तेमाल करते हैं और अरबी में फेल इस्तेमाल करते हैं। शफाहुल्लाह और उर्दू में इस्तेमाल कर अल्लाह ताला उसे शिफा दे।
تو یہ لفظ شفا شین کے کسرہ کے ساتھ لکھا جائے گا. اگر اس کو شفا پڑھیں گے, شفا, تو اس کا معنی ہوتا ہے گڑھے کا کنارہ, یعنی اللہ تعالیٰ اسے گڑھے کے کنارے پر پہنچا دے, تو یہ بد دعا ہو جائے گی. اردو میں شین کے زیر کے ساتھ اور عربی میں شین کی زبر کے ساتھ, کیونکہ عربی میں ہم استعمال کریں گے تو فعل استعمال کریں گے, اردو میں مصدر استعمال کرتے ہیں. جی وجیحہ کومل سوال کیجئے. السلام علیکم سر. یہ کل ہم لوگ تفسیر میں ایک آیت پڑھ رہے تھے, آیت 30 ہے سورۃ النحل کی, فی ہذہ الدنیا حسنہ حسنۃ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے جو پڑھا تھا وہ یہ کہ مبتدا وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں بات کی جائے, اور جو خبر ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں جو خبر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں دنیا کیسے خبر ہے؟ حسنہ دنیا مبتدا ہونی چاہیے, حسنہ کیوں مبتدا ہے ادھر؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب یہ آتنا, آتے امر کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل ہے اور نہ یہ اس کا مفعول ہے. آتے نہ تو ہمیں دے, آتے تو دے نہ ہمیں, تو نہ ضمیر مفعول ہے. فی الدنیا جار اور یہ الدنیا مجرور ہے, جار مجرور مل کر یہ آتی فعل کے متعلق بنیں گے, جار مجرور مل کر متعلق بنیں گے. یہاں کوئی مبتدا خبر نہیں ہے. حسنتن یہ مفعول بھی ہے, حسنتن پر زبر ہے تو یہ مفعول ہے. یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے, تو یہ حسنتن مفعول ہے. جی سر یہ والی آیت نہیں, فی ہذہ الدنیا حسنۃ اس طرح ہے سورۃ النحل میں. سورہ نحل میں جی آیت 30 ہے, فی ہذہ الدنیا حسنۃ. ایک میں مصحف کھولتا ہوں. میرے خیال میں یہ آیت سورہ نحل کی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, یہ والی. جی سر. کنفرم یہی آیت ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. حسنۃ کے اوپر اگر رفع ہے تو سر یہی آیت ہے انشاءاللہ, میں بھی چیک کرتی ہاں یہ ایک اور للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی, فی ہذہ الدنیا حسنہ, اس دنیا میں اچھائی ہے. سر آیت 30 ہے صحیح. للذین احسنوا, یہی والی. اصل میں لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی ہے, اچھائی ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر بھلائی کی, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے احسان کیا, اچھے اعمال کیے, ان کے لیے بھلائی ہے. تو لفظ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا, فی ہذہ الدنیا, اس کا یعنی معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کی, اس کا معنی یہ ہے, اور ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ یہ خبر ہے, مبتدا ہے جو کہ مؤخر ہے, اور للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا یہ خبر مقدم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھلائی ہے, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہ کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر بھلائی کی ان کے لیے اچھائی ہے. تو یہ حسنہ مبتدا ہے, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا یہ خبر مقدم ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا نکرہ ہو, خبر معرفہ ہو, تو مبتدا کو بعد میں لایا جاتا ہے. تو حسنہ مبتدا ہے اور اس سے پہلے پورا جملہ خبر ہے. جزاک اللہ خیر. اور سر یہ جنات عدن میں عدن صفت ہوگی نا, جنات عدن؟ جی ہاں, مضاف الیہ. جنات
عدن جنات عدن، ویسے تو جنات یہ کیونکہ وہ جنات مضاف ہے، کیونکہ اگر یہ موصوف ہوتا تو اس کے آخر میں تنوین ہوتی، اور عدن بھی یعنی منون ہوتا تنوین. عدن پر تنوین ہے، جناتوں پر تنوین نہیں، تو اس کا معنی ہے کہ جنات مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہے. جزاکم اللہ خیرن سر. بارک اللہ فیکم.